لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فأنصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فأعده، وإذا مات فاتبعه. محترم حاضرین، آج کا یہ درس مسلمانوں کے 6 حقوق سے متعلق ہے۔ ایک مسلمان کیا دوسرے مسلمان پہ بہت سارے حقوق ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف 6 حقوق ہیں، ان کے علاوہ دیگر حقوق نہیں ہیں، لیکن یہ 6 حقوق ایسے ہیں جو عام طور پہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ پیش آتے ہیں، اور اسی لیے خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 حقوق کو ذکر کیا ہے۔ مختصر انداز میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس میں بہت ساری تفصیل بھی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق المسلمی علی المسلمی ست، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ 6 حق ہے۔ ان حقوق میں سے بعض حق تو واجب ہے، اور بعض حقوق فرض کفایہ ہیں، اور بعض حقوق ایسے ہیں جو کچھ صورتوں میں انسان پہ بالکل واجب ہو جاتے ہیں، اور عام طور پہ جو حقوق ہیں مستحب ہیں۔ انہی حقوق کے بارے میں مختصر انداز میں اور اس سے جڑے ہوئے چند اہم مسائل کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ وما ہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ 6 حقوق کیا ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات کوئی عالم بیان کرتا ہے اور اس بات کی تفصیل آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کو عالم سے پوچھنا چاہیے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام خاموش نہیں رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 حقوق ہیں، تو صحابہ کرام خاموش نہیں رہے۔ انہوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول 6 حقوق کیا ہیں، ان کی تفصیل بیان کیجیے۔ تو اگر عالم کوئی بات کہتا ہے اور وہ بات آپ کو معلوم نہیں ہے، مختصر انداز میں بات کہہ دیتا ہے، تو آپ کو عالم سے رجوع کرنا چاہیے، عالم سے پوچھنا چاہیے، تاکہ وہ چیزیں آپ معلوم کر کے اس پر عمل کریں۔ صحابہ کرام نے صرف علم کے لیے نہیں پوچھا تھا۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، وہ یہ کہ احادیث کو جب ہم سیکھتے ہیں یا ہمیں کوئی آیت یا حدیث معلوم ہو جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف علم حاصل کر لیں اور اس کے بعد عمل نہ کریں۔ آج مسلمانوں کے اندر عام طور پہ کیا ہے، آپ کسی مسلمان کو آپ کوئی نصیحت کریں گے، ان کو کوئی بات بتائیں گے، کچھ غلطی کر رہے ہیں، آپ نے کہیں گے تو کہیں گے ہاں مجھے معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، مجھے بھی علم ہے۔ ایک مسلمان ہے، اس کو آپ کہیں گے چلیے نماز کے لیے، تو بولے گا مجھے معلوم ہے کہ نماز واجب ہے۔ گھر کے اندر اخلاقی طور پہ بگاڑ ہے، آپ اس کو سدھارنے کی کوشش کریں گے تو کہیں گے کہ ہاں مجھے معلوم ہے۔ بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ تمہارے اندر یہ خرابیاں ہیں، یہ کام کر رہے ہو، ایسی غلطیاں ہیں، یہ ہاں مجھے معلوم ہے۔ ساری چیزیں معلوم ہیں، لیکن اس کے بجائے بات عمل کی کوئی صورت نہیں ہے، عمل کو بالکل ترک کر دیا جاتا ہے۔
تو صحابہ کرام اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ ان کو علم ہو جائے، بلکہ وہ اس لیے پوچھتے تھے کہ علم کے بعد اس کے مطابق عمل کیا جائے. اور یہی دروس میں حاضر ہونے کا فائدہ ہے کہ درس میں حاضر ہونے کے ساتھ آپ کو علم ملتا ہے، اور آپ کو اس کے بعد اگر کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا. اگر کوشش نہیں کریں گے تو توفیق نہیں ملتی. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کو ہم اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ نماز واجب ہے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تقدیر میں لکھا ہوگا تو ہم پہنچ جائیں گے. نہیں، یہ چیز نہیں ہے. عمل کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے. آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اپنے اندر جذبہ پیدا کریں گے، آپ اس کا جو راستہ ہے اس سارے راستے کو اختیار کریں گے تو آپ کو توفیق ملے گی. کس طریقے سے؟ ایک مثال دیتا ہوں. فجر کی نماز کے لیے آپ کو آنا ہے، سونے کا وقت ہے. اب اگر آپ الارم لگا کے رکھتے ہیں اور الارم بجنے پہ اٹھ جاتے ہیں فوری طور پہ، اور جتنی بھی نیند ہے سب ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ وضو بنائیں گے، وضو بنا کے مسجد میں پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ چلو میری تقدیر میں لکھا ہوگا تو فجر کی نماز پڑھ لوں گا، کوئی کوشش نہیں، کوئی الارم نہیں، تو آپ سوئے رہ جائیں. الارم بجنے کے باوجود اگر آپ بستر سے اٹھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو نیند آئے گی اور آپ سو جائیں گے. تو کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا، توفیق بھی حاصل ہوگی اور آپ سے وہ عمل ہو جائے گا. تو یہی درس کا سب سے اہم جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کے مطابق عمل کریں. جیسے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے تو پھر جو بھی معلوم ہوتا تھا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ عمل کرتے ہی تھے، وہ چھوڑتے نہیں تھے. پہلا حق جو ذکر کیا گیا ہے اِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، کہ جب تمہاری ملاقات کسی دوسرے مسلمان سے ہو تو سلام کرنا. دوسرے مسلمان سے سلام کرنا یہ مستحب ہے، اور مستحب کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں. عام طور پہ جب کسی کے سامنے بات رکھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، تو اسے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ واجب تو نہیں ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے واجب نہیں کیا، کہ رحمت ہے ہمارے اوپر اللہ کی. اس لیے کہ ہر چیز کو اگر واجب کر دیتا تو ہر لمحہ ہم سے گناہ ہوتا رہتا ہے. اسی کے ہم ہر لمحہ مستحب چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ مستحب ہے، لیکن یہ چیز آپسی محبت کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم اسے کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی. کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ. تو سلام پھیلانے سے محبت عام ہوتی ہے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم سلام کرنے سے بھاگتے ہیں، باتیں شروع کر دیتے ہیں لیکن سلام نہیں کرتے. ہمارے دلوں کے اندر دوریاں بڑھ رہی ہیں. دوریوں کو قریب کرنے کے لیے محبت کو بڑھانے کا جو راستہ ہے وہ سلام ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بھائی کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے کوئی اختلاف ہو جائے، بات چیت ہو گئی، کچھ ناراضگی ہو گئی، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ کوئی بھائی اپنے دوسرے بھائی کو 3 دن سے زیادہ نہ چھوڑے. پہلے دن ٹھیک ہے آپ کے اندر غصہ ہے، دوسرے دن وہ غصہ کم ہوگا، تیسرے دن وہ ختم ہو جانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ دونوں ایک دوسرے سے ملیں تو یہ منہ پھیر کر بھاگ جائے اور یہ اپنا چہرہ دوسری طرف لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام سے ابتدا کرتا ہے. یہ تو جب ناراضگی ہو تو اس وقت دونوں میں سب سے بہتر ہے. جب کوئی ناراضگی نہ ہو اور کوئی سلام کرتا ہے تو وہ شخص بہتر ہے.
کبھی بھی یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ سامنے والا سلام کرے تو میں اس کے سلام کا جواب دوں، بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ ہم پہلے اس سے پہلے سلام کر لیں۔ اگر ہم پہلے سلام کرتے ہیں تو ہم بہتر ہیں، ان سے بہتر ہیں، اور اگر ہم انتظار کرتے ہیں تو ہم سے بہتر نہیں، ہمارا درجہ دوسرے لیول پہ آ جاتا ہے۔ اور یہ دوسرا لیول یعنی سلام کا جواب دینا یہ تو واجب ہے، یعنی کسی نے آپ سے سلام کیا، آپ کی لاکھ دشمنی ہو اس سے، آپ کا اس سے کتنا ہی بڑا جھگڑا کیوں نہ ہو، آپ کو سلام کا جواب دینا واجب ہے، ورنہ آپ گنہگار ہو جائیں۔ اسی حدیث کی ایک دوسری روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کو 6 کے بجائے 5 بتایا ہے۔ اس میں جو بات کہی حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام، کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ 5 حق ہے، اس میں ایک سلام کا جواب دینا، ایک حدیث کے اندر سلام کرنا اور دوسری حدیث کے اندر سلام کا جواب دینا۔ سلام کا جواب دینا یہ تو واجب ہے، اس سے آپ اگر اس کو نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو گناہ۔ طریقہ بھی ادبی بتایا گیا ہے کہ سلام کا ادب کیا ہے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، آپ ان میں چھوٹے ہیں تو آپ سے جو بڑے ہیں ان سے سلام کریں۔ آپ اگر کسی سواری پہ جا رہے ہیں، بائک پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، جو پیدل چل رہا ہے اس کو آپ سلام کریں، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کریں۔ تو یہ سارا طریقہ بتایا گیا ہے اسلام کے اندر۔ ہاں اگر کوئی پیدل کر دیتا ہے تو غلطی نہیں کرتا، یعنی مثال کے طور پہ بڑا چھوٹے کو سلام کرتا ہے تو غلطی نہیں کی، اس کو یہ نہیں کہیں کہ غلطی کر گیا، نہیں غلطی نہیں کیا، اس نے سرپت کی، لیکن چھوٹے کو چاہیے کہ پہلے بڑے کو سلام کرے۔ اور یہ سلام کتنی اہم چیز ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت معمولی چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے کہ آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کو سلام کرنا ہے، آپ اپنے ہی گھر میں داخل ہو رہے ہیں تب بھی آپ سلام کر کے داخل، آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سلام کر کے داخل ہوتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں تو سلام کر کے نکلتے ہیں، گھر میں کسی بھی گھر میں آپ داخل ہوتے ہیں، کوئی نہیں رہتا ہے، ویران گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی آپ کو سلام کرنا ہے۔ تو یہ سلام آپ کے لیے سلامتی کی دعا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ دوسرے کو سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیا جاتا ہے، جہاں کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ پہ سلام کرو، یعنی وہ سلام آپ کے لیے سلامتی کے لیے ہے۔ اور یہ سلام کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، اللہ کے ناموں میں سے السلام، السلام یعنی مکمل سلامتی والا، سلامتی عطا کرنے والا۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں یا کسی کو بولتے ہیں کہ السلام علیکم، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ تم پہ اللہ کی جانب سے سلامتی نازل ہو، یعنی ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ جب دعا دیتا ہے، جواب دیتا ہے، تو اس کا جواب ہمارے جواب سے بہتر ہوتا ہے، اور یہ طریقہ بھی ہے اور یہ ادب بھی ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر سلام کا جواب دو یا اس سے ہی لوٹا دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا طریقہ بتایا، وہ یہ کہ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو آپ اس کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اضافہ کر کے، یہ بے احسن منہا ہے، بہتر طریقے سے اسے لوٹانا ہے۔ اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو سکھایا گیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ مکمل سلام ہے، یعنی اگر کوئی یہ مکمل سلام کرتا ہے تو پھر آپ کے پاس اضافے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب سے بہتر سلام ہے جو جواب کے طور پہ بھی صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیتے تھے۔ صحابہ کرام کا معاملہ تو اتنا بہتر تھا کہ وہ ساتھ میں اگر چلتے اور چلنے کے بعد درمیان میں کوئی درخت آ جاتا یا کچھ راستہ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا کچھ دیر کے لیے، تو پھر دوبارہ جیسے ہی ملتے تو پہلے سلام کرتے تھے۔ اور یہ سب سے بہترین ادب ہے کہ کسی بھی بات کو شروع کرنے سے پہلے سلام کیا جائے۔ سامنے مسلمان ہے تو آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ مسلمان کو سلام کریں، اور چاہے آپ اسے پہچانے یا نہ پہچانے، دونوں صورتوں میں آپ کو سلام کرنا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بڑی غلطی یہ بھی ہوتی ہے
کہ ہم جسے پہچانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں، جسے نہیں پہچانتے اس کو سلام نہیں کرتے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں رہنمائی کی گئی ہے کہ جسے ہم پہچانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں، جس کو نہیں پہچانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں۔ اور یہی سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کو پہچاننے کا ایک ذریعہ تھا۔ یعنی اگر کوئی مسلمان دوسرے کو سلام کرتا اور سلام کا جواب دیتا تو پہلا مسلمان جان لیتا تھا کہ یہ دوسرا شخص مسلمان ہے۔ ایسے ہی آج کے زمانے میں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کے تعلق سے شک ہے کہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں، آپ سلام کریں گے تو جواب دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ مطمئن رہیں گے کہ یہ شخص سے مسلمان ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے جو آپ کو اطمینان حاصل ہوگا وہ کسی کافر یا غیر مسلم سے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز تھی، پہلا حق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ دوسرا حق جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ دعوت کو قبول کرنا یہ واجب ہے۔ سلام کرنا مستحب تھا، سلام کا جواب دینا واجب تھا، لیکن دعوت کو قبول کرنا یہ آپ پر واجب ہے۔ دعوت کو قبول کرنے کا معنی کیا ہے کہ اگر وہ آپ کو کسی ولیمے کی دعوت میں یا اسی طریقے سے کسی بھی پارٹی میں آپ کو بلاتا ہے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے حاضر ہوں۔ اگر کسی ولیمے کے اندر یا کسی بھی پروگرام کے اندر، جس میں دعوتی کھانے کے پروگرام کے اندر اگر آپ کو بلایا جاتا ہے وہاں پہ کوئی منکر کام کیا جاتا ہے، جیسے آج کے مثال کے طور پہ شادی کے پروگراموں میں ڈیک بجتے ہیں، ڈانس ہوتے ہیں، یا مرد عورت آپس میں بالکل مخلوط ہوتے ہیں، اس طرح کی اگر صورتحال ہے تو آپ کے لیے اس دعوت کو قبول کرنا یعنی وہاں پہ جانا یہ واجب ہے۔ اگر آپ جا کر نصیحت کر کے واپس آ سکتے ہیں تو سب سے بہتر ہے، اور اگر نصیحت کر کے واپس نہیں آ سکتے ہیں تو شریک ہونا آپ کے لیے حرام ہے۔ اسی کی دعوت کو قبول کب کیا جائے گا؟ جب وہاں پہ کوئی منکر کام نہ ہو، کوئی شرعی طور پہ غلط کام نہ ہو۔ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ وہاں شریک نہ ہو، اس لیے کہ آپ کا شریک ہونا اس منکر اور غلط کام میں شریک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم کے کاموں میں آپس میں تعاون نہ کرو، تو وہاں پہ شریک نہیں ہونا ہے۔ اس صورت میں آپ کے اوپر واجب نہیں، لیکن نصیحت کے طور پہ آپ جا سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں اور نصیحت کر کے واپس آ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا بیٹھ کر کھانے میں نصیحت کرنے کے بعد بیٹھ کے کھانے میں مصلحت دے، وہ شخص خوش ہوتا ہے اور چیزوں کو ختم کر دیتا ہے تو آپ بیٹھ کر کھائیں بھی، لیکن اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ مصلحت کس میں ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی نصیحت کرتے ہیں اس کے باوجود گانے بج رہے ہیں، ڈیک بج رہے ہیں اور ساری کی موسیقی چل رہی ہے تو پھر آپ واپس آ جائیں، آپ شرک نہ ہو۔ یہ دعوت کے تعلق سے خاص طور پہ، یہ دعوت کے تعلق سے خاص طور پہ دعوت کے اندر ایک دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں اور ہمیں کھانے کی خواہش نہیں ہے، ہم روزے سے ہیں، آپ روزے سے ہیں پھر بھی آپ جائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کر وہاں پہ کھانا ہی تناول کریں، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ جائیں، ملیں اور ملنے کے بعد چلے آئیں، یہ دعوت کو قبول کرنا ہے۔ دعوت کو قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھائیں، آپ بتا دیں کہ میں روزے سے ہوں یا میں نہیں کھا سکتا یا میری طبیعت صحیح نہیں ہے، تو معذرت کر لینا بھی ایک دعوت کو قبول کرنے کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں چاہتے ہیں، دعوت دی گئی اور دعوت قبول آپ نے کی، یعنی کاٹ لیا، کاٹ لینے کے بعد آپ نہیں چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں بعض علماء کرام کے نزدیک آپ گنہگار ہوں گے، اس لیے کہ دعوت کو قبول کرنا واجب ہے۔ یہ ساری دعوتوں کے تعلق سے، صرف ولیمے کی دعوت نہیں، باقی اس کے علاوہ جتنی بھی دعوتیں ہیں ان ساری دعوتوں کے تعلق سے یہ حکم ہے کہ آپ دعوت کو قبول کریں۔
اگر نہیں قبول کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی عذر آپ کے پاس ہے تو آپ اپنا عذر پیش کر دیں، معذرت کر دیں، تاکہ سامنے والا مطمئن ہو جائے، اس کے دل میں کسی بھی طرح کی کوئی ایسی بات نہ رہے کہ یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے یا کسی وجہ سے میرے پاس نہیں آتا ہے۔ یہ تمام شکوک اور شبہات اس کے ذہن سے آپ کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسری بات رہی۔ تیسری بات ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَهُ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، کہ جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے، مشورہ مانگے، تو آپ اسے مشورہ دیجیے۔ مشورہ مانگنے کا کی مثال جیسے ہمارے عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر کسی کاروبار کے تعلق سے آپ کو علم ہے، آپ پوچھتا ہے کہ میں اگر یہ کاروبار شروع کروں تو کیسا رہے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے، میں فلاں لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کے خاندان کی لڑکی ہے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس آیا، آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ کا اس لڑکی کے تعلق سے کیا رائے ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو پوچھی جاتی ہیں، یہ نصیحت طلب کرنا، مشورہ دینا، وہاں پہ آپ کو مشورہ دینا ہے۔ اگر کوئی آپ سے طلب کرتا ہے تو مشورہ دینا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ مشورہ آپ کو صحیح دینا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے پاس کوئی بزنس ہے اور اسی بزنس سے متعلق کوئی پوچھنے آ جاتا ہے تو ہم بولتے ہیں کہ بزنس بہت خراب چل رہا ہے، اس کے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں، اس کو صرف خرابیاں بتاتے ہیں، جو اچھائیاں ہیں، جو کمائی ہے، اس کمائی کے تعلق سے نہیں بتاتے ہیں۔ یہ نصیحت نہیں، یہ اس کو غلط مشورہ دینا ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ آپ جو اچھائی ہے وہ بھی بیان کریں، جو کمائی ہے وہ بھی بیان کریں، جو نقصان ہے وہ بھی بیان کریں، مکمل طور پہ اس کے تعلق سے آپ اسے تصور دے دیں، پھر وہ کرنا چاہتا ہے تو کرے، نہیں کرنا چاہتا ہے تو نہ کرے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ کسی لڑکی کے تعلق سے، اگر اس کے نکاح کے تعلق سے اگر کوئی پوچھتا ہے اور آپ کسی عیب کو جانتے ہیں، اس لڑکی کی کسی عیب کو جانتے ہیں، تو اس عیب کو ظاہر نہ کریں، اس عیب کو ظاہر نہ کریں، اس لیے کہ عیب کی ستر پوشی کرنا یہ آپ پر واجب ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد معاملات خراب ہو سکتے ہیں، یا کبھی یہ معاملہ اوپن ہوا، یا یہ معاشرے کے لوگ جانتے ہیں، سوسائٹی کے لوگ جانتے ہیں، اور بعد میں یہ بات اوپن ہو جائے گی، تو آپ مشورہ اس طریقے سے دیں کہ آپ اس کے عیب کو بھی بیان نہ کریں اور مشورہ بھی آپ کا صحیح ہو۔ آپ کہیں میرے خیال سے آپ کے لیے وہ لڑکی مناسب نہیں ہے، کافی۔ اگر بڑا عیب ہے تو، اگر معمولی عیب ہے کہ ہر انسان کے اندر کچھ عیب ہوتا ہے، کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ صحیح مشورہ دیں کہ اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کی دینداری ہے، اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ خوبیاں اس کے اندر ہے، تاکہ مشورہ آپ کا صحیح ہو اور نکاح کے لیے جو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں وہ چیزیں سامنے والے تک پہنچ جائیں۔ تو کسی بھی چیز میں اگر آپ سے نصیحت اور مشورہ طلب کیا جاتا ہے تو آپ کو مشورہ دینا یہ واجب ہے، اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا حصہ قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدین النصیحہ، کہ دین نصیحت کا نام ہے۔ دین نصیحت کا نام ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ الحج عرفہ، حج عرفہ کا دن ہے، یعنی اگر کسی شخص سے عرفات کا دن چھوٹ جاتا ہے اور عرفہ میں وہ وقوف نہیں کر پاتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سے اپنے اسلام میں نصیحت کو نہیں اپناتا ہے، یعنی دوسروں کو نصیحت نہیں کرتا ہے، تو اس کا دین نہیں۔ دین مکمل طور پہ نصیحت ہے، یعنی دوسرے کو نصیحت کرنا، سمجھانا، اس کی رہنمائی کرنا۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نصیحت کس کو کی جائے گی، کس کے لیے نصیحت ہوگی، کس طریقے سے نصیحت ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ للہ ولرسولہ ولکتابہ
वलिअइम्मत मुस्लिमीन व आम्मतिहिम, कि नसीहत अल्लाह के लिए की जाएगी, अल्लाह की किताब के लिए, यानी अल्लाह की किताब के मुताबिक की जाएगी जो उसमें हुक्म दिया गया है। अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अहकामात दिए हैं, उन अहकामात की रोशनी में नसीहत की जाएगी, उन अहकामात को लोगों तक पहुँचाया जाएगा। और मुसलमानों में जो इमाम हैं उनको भी नसीहत की जाएगी, जो आम लोग हैं उनको भी नसीहत की जाएगी। तो नसीहत का पहलू बहुत वसी है, यानी कोई भी खैर की चीज़, कोई भी भलाई की चीज़, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो, यानी अगर आप देखते हैं किसी को कोई परेशान है, आप उसको रहनुमाई कर देते हैं कि भाई आप अगर ये काम शुरू कर दें तो आपके माशी हालात सही हो सकते हैं। मार्केट में जो चीज़ होती है, आप जानते हैं, बहुत सारे काम देखते हैं कि इसमें लोग लगे हुए फ़ायदे हो रहे हैं, माशी तौर पे वो परेशान है, उसकी आप सिर्फ ज़बानी तौर पर रहनुमाई कर देते हैं। आप मिसाल के तौर पे कोई बच्चा कॉलेज में कोई एक किस्म को इख्तियार करना चाहता है, किस फील्ड को इख्तियार करे, किस फील्ड में जाए, वो परेशान है, आप उसकी सही रहनुमाई कर देते हैं कि ये फील्ड आज के ज़माने के एतबार से बहुत सक्सेस है, आप इस फील्ड में जाइए, ये नसीहत है। तो ये नसीहत ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दीन से मुताल्लिक़ आप बात करेंगे तो वही नसीहत है, दुनिया से मुताल्लिक़ भी अगर आप उसे बताएंगे तो ये भी नसीहत है। अगर उस ताल्लुक़ से भी मशवरा आपसे तलब करता है कि मैं कॉलेज के फर्क मैं किस फील्ड को इख्तियार करूँ, आगे मैं कौन सी फील्ड में जाऊँ, और आप उसे सही रहनुमाई करते हैं तो ये भी इस हदीस के अंदर दाखिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खैरुन नास अनफअहुम लिन्नास, कि लोगों में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों में सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है। आप दुनियावी तौर पे फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, कोई हर्ज की बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, उसमें भी आपके लिए अजर रखा हुआ है। तो सबसे अहम जो चीज़ है वो ये कि मशवरा तलब किया जाए तो कभी गलत मशवरा ना दें, हमेशा मशवरे के अंदर जो सही बात है, जो सही रहनुमाई है, वही सही रहनुमाई आप करें, ताकि सामने वाला गलत रास्ते पे ना चले और आपके ऊपर जो हक है एक मुसलमान का, उस हक की अदायगी हो जाए। ये तीन चीज़ें होने के बाद चौथी चीज़ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि वइज़ा आतिसा फहमिदल्लाह फशम्मितहु, कि जब वो छींके और छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो आप उसका जवाब दें। हदीस के अंदर बिल्कुल तरतीब के साथ बयान किया गया है। हदीस के अंदर बयान किया गया कि छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसका जवाब देना। अगर कोई छींकता है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता है तो उसका जवाब नहीं देना। और ये जवाब देना, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है कि जवाब देना आप पर वाजिब है या मुस्तहब है, सुन्नत है। जो चीज़ से सही नजर आती है वो ये कि मुस्तहब है, लेकिन वाजिब के करीब है। यानी हक की जब हम बात करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक के अल्फाज जिक्र किए, तो हक है तो हक ये वाजिब होता है या वाजिब से करीब होता है। हक का दर्जा आम मुस्तहब कामों की तरह नहीं होता, उससे उसका लेवल ऊंचा होता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो उसका जवाब देना, अगर नहीं कहता है तो उसका जवाब नहीं देना। हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि क्या जवाब देना है, छींकने के बाद क्या कहना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब कोई शख्स छींके तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और उसको सुनने वाला उसका जवाब दे यरहमुकल्लाह, और फिर उसके बाद जो छींकने वाला है वो भी उसका जवाब देगा। तो इस तरीके से तरतीब हदीस के अंदर बयान की गई। तो ये तरतीब जो बयान की गई है, इसी तरतीब से जवाब दिया जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे छींकने वाला छींका अल्हम्दुलिल्लाह कहा, सामने वाले ने यरहमुकल्लाह नहीं, तो अब छींकने वाले को जवाब नहीं देना है। एक तरतीब है, उसी तरतीब के साथ जो एक दूसरे को जवाब देगा, तो उस जवाब के अंदर आप एक मरतबा गौर कीजिए
ایک بہت اہم بات ہے، اور یہ پورے حقوق کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو وہ چیز نظر آئے گی کہ اکثر جگہوں پہ دعا ہے. ایک شخص چیختا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، دوسرا اس کو دعا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے، پھر اس کے بعد وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو درست کرے. تو سارے کلمات دعائیاں ہیں. سلام کرنا بھی دعا ہے، سلام کا جواب دینا بھی دعا ہے، اور پھر چیختے ہوئے الحمدللہ کہنا، اللہ کی تعریف، پھر اس کے بعد دعا ہے، پھر اس کے بعد اس سے ایک چیز اور معلوم ہوتی ہے، اور وہی کہ ہمیشہ کیسے بھی حالات ہوں اپنے بھائی کو دعا دینی چاہیے، اپنے مسلمان بھائی کو. اور یہ چیز الحمدللہ سعودی عرب کے اندر بہت سارے دیکھنے میں آتی ہے. آپ غلطی بھی کریں گے تو آپ کو ڈانٹنے کی بجائے یا کچھ برا کہنے کی بجائے اصلاح کرنا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اصلاح کرے، تمہیں درست کرے. تو اس طرح کے کلمات ہمیشہ یعنی ہماری زبانوں پہ ہونے چاہیے، اور یہ چیز گھروں کے اندر سب سے زیادہ ہونی چاہیے. ہماری جو دعائیں ہیں خاص طور پہ والدین کی حیثیت سے، ہماری دعائیں ہمارے اولاد کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہماری دعا دل سے نکلتی ہے اپنے اولاد کے لیے. ہم گھروں کے اندر اپنے بچوں کو کیا بولتے ہیں؟ نکما ہے، ناکارہ ہے، سب سے بیکار ہے، کسی چیز کا ڈھنگ نہیں ہے. یعنی ہمیشہ جو الفاظ ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں وہ برے ہی الفاظ ہوتے ہیں، جبکہ اس کی بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو حوصلہ دینا چاہیے. غلطی کی کوئی بات نہیں بیٹا، دوبارہ کرو، ہو جائے گا تم سے. تو اس طریقے سے ہمیں حوصلہ دینا چاہیے. جتنا آپ ان بچوں کو حوصلہ دیں گے، بچے آپ سے قریب ہوں گے. گھروں کے اندر ماں باپ سے بچوں کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ بچوں کو حوصلہ دینا، ان کی ہمت بڑھانا، ان کے ہر کام کو آپ مل کر کریں. یعنی مل کر کریں، کیا کچھ بھی کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے بیٹا، بیٹھ جائیے آپ وہاں پہ، اس کو دیکھیں، ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ یہ کر لیا، ایسے ہوا، تعریف کریں آپ اس کی، اس کو دعا دیں. غلطی بھی ہوتی ہے تو دعا دیجیے کہ اللہ تمہیں سدھار دے، اللہ تمہیں اچھا بنا دے. ہمارے اولاد نکما کیوں ہو رہی ہے؟ ہم خود بد دعا دیتے ہیں نکمے کی، ہم خود انہیں برا کہتے ہیں. تو جو دعا ماں والدین کی زبان سے نکلتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، دونوں دعائیں اللہ تعالیٰ کے قبول ہوتی ہیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم جو زبان سے دعا نکالتے ہیں وہ دعا قبول نہیں ہوتی. ہم جو دعائیں نکالتے ہیں، اگر یہ دعا اجابت کے وقت میں پڑ گئی تو ہماری دعا اللہ محالہ قبول ہوگی. ہم نے اپنے بیٹے کو نکما کہا اور وقت قبولیت کا وقت رہا تو اس کی زندگی برباد ہو گئی. ہماری زبان کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہوتی ہے، اور ہمیں شعور نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زبان کی وجہ سے اپنی ہی بیٹی کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. یہ بہت یعنی غلط چیز ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے. کم از کم آپ پہ دعا نہیں دے سکتے ہیں تو بد دعا نہ دیں، اپنی زبان کو خاموش رکھیں. تو اس طریقے سے آپ کریں گے تو آپ کی اولاد کے اندر آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور اولاد کے تعلق سے جو دعائیں ہیں وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی. اسی لیے ہمیشہ ہی میں ایک بات کہتا ہوں کہ بچوں کو نظر بد سب سے زیادہ والدین کی لگتی ہے. والدین کی نظر بد سب سے زیادہ اپنے بچوں کو لگتی ہے. اس لیے نہیں کہ وہ ان کے تعلق سے برا سمجھتے ہیں یا حسد کرتے ہیں. ضروری ہے کہ حسد کا پہلو تو نظر بد کے ساتھ جڑ جاتا ہے کچھ حالتوں میں، لیکن جب ہم بچے کو دیکھتے ہیں تو ہمارا بچہ ہمیں سب سے پیار نظر آتا ہے. کتنے ہی بچے کیوں، لیکن ہمارا جو بچہ ہوتا ہے ہماری نگاہ میں، والدین کی نگاہ میں سب سے پیارا ہوتا ہے. تو ہم حیرت کے ساتھ اسے دیکھتے ہیں، اور یہی حیرت کے ساتھ دیکھنا اس پہ نظر لگ جانا ہوتا ہے. دوسرے لوگ اس نظریے سے نہیں دیکھتے ہیں جس نظریے سے ہم دیکھتے ہیں. تو یہی دعا کا معاملہ بھی ہے. دعا کے اندر بھی ہم اپنے اولاد کو ہمیشہ دعاؤں سے نوازیں
تو جس طریقے سے ہماری نظر بد ان کو لگتی ہے ایسے ہماری دعائیں بھی ان کو لگتی. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کے اندر چوتھا حق بیان کیا گیا. پانچواں حق ہے کہ اذا مرض فعودہ، جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو. یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں. عیادت کے لیے جانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ اس کے ساتھ اتنی دیر تک ہی بیٹھیں جتنی دیر وہ آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے. ہمارا معاملہ یہاں پہ تھوڑا الگ ہوتا ہے. ہم چلے جاتے ہیں، بیٹھ کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لمبی باتیں. مریض ہے، پریشان حال ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، اس کے آرام کا ہم خیال نہیں کرتے. یہ مریض کی عادت نہیں بلکہ مریض کو تکلیف پہنچانا. مریض کی عادت کے لیے آپ کھڑے ہو جا کر وہاں پہ دعا کریں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی کہ آپ جب کسی سے ملیں، کوئی مریض ہو تو آپ کہیں لا باس تقول انشاءاللہ، کہ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے طہور ہوگا، پاکی ہوگی. اس سے مرض سے متعلق بات کریں، مرض کے کفارہ بننے کے تعلق سے بات کریں کہ بیماریاں کفارہ بنتی ہیں. آپ کو تھوڑی بھی تکلیف اگر پہنچتی ہے تو حدیث کے اندر ہے کہ اگر کسی مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی یہ ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کے بدلے میں اس سے ایک خطا کو معاف کر دیتا ہے. تو اگر بیماری ہے، بڑی بیماری ہے، جتنی بڑی ہے اتنا بڑا اس کے اندر اجر ہے. تو ہم اس کی رہنمائی کریں کس طرف کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی اس بیماری کے اندر اجر طلب کریں. عیادت کی ہم نے، اس عیادت سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ اتنی احادیث میں عیادت کے تعلق سے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ عیادت کا کتنا بڑا اجر ہمیں ملتا ہے. کوئی شخص اگر صبح عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغوں میں چلتا ہے جب تک وہ شام میں. کوئی شخص اپنے بھائی کی عیادت کے لیے آتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اس کے لیے مغفرت کی جاتی ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں. جنت میں اس کے لیے مقام بنایا جاتا ہے، جنت کے باغیچے میں ہوتا ہے، جنت کے پھلوں سے دریاب ہوتا ہے. یہ تمام فضیلتیں صرف عیادت کے لیے. آپ 5 منٹ جائیں اور چلے آئیں، آپ کو ساری فضیلتیں. اور یہ چیز ہونی بھی چاہیے. آج ہمارا معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ختم ہیں جو ہم عرب معاشرے میں آج بھی پاتے ہیں. عرب معاشرے کے اندر بہت سارے افراد ایسے ہیں. میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ جو اچھائیاں ہیں جن کے ہمیں پائی جائیں وہ چیز پیش لینی چاہیے. آج بھی کچھ افراد ایسے ہیں جو صبح سویرے فجر کے بعد یا فجر سے پہلے ہی حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے فجر سے پہلے ہی کچھ لوگ ہاسپٹل سے بھی چکر لگاتے گئے. کسی مریض کے پاس گئے، سلام کیے، گئے استعداد کیا ہے، بات کی 5 منٹ بس نماز عیادت ہو گئی، اجر مل گیا. کوئی گھاٹا نہیں، ہمیں کون سا گھاٹا ہو؟ کوئی گھاٹا نہیں. اور شخص کی دل جوئی بھی ہو گئی. تو ابھی بھی عرب کے اندر بہت سارے افراد ہیں جو ڈیلی اس طرح کا کام کرتے ہیں. کسی کے ان کے گھر کے اندر کوئی مریض نہیں جس کی عیادت کرنے کے لیے ہو جائے تو اسی سے ہاسپٹل چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جانے کے بعد عیادت کر کے 5 منٹ 10 منٹ اس کو واپس آ جاتے ہیں. ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا وہ باقاعدہ وارڈ میں داخل ہوتے ہیں، ان کا کوئی مریض نہیں، کوئی بھی مریض نہیں. وہ صرف اسی لیے داخل ہوتے ہیں کہ کسی سے سلام کرے، اس کی خیریت پوچھے، اس کی عیادت کرے اور واپس آئے. تو یہ اتنا عظیم اجر ہے عیادت کا جس کو ہم بالکل چھوڑے ہوئے ہیں. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو ہم عیادت کے لیے جانے سے کتراتے ہیں. یہ بالکل الٹا ہے، جبکہ یہ حق ہے. تو یہ 5واں حق ہے. آخری اور 6واں حق جو بیان کیا گیا حدیث میں وہ یہ کہ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا. اسی روایتوں کے اندر اتباع جنائز کا رکھتے ہیں، جنازے کے پیچھے جانا. ایسا نہیں کہ ہم میت کو چھوڑ دیں، صرف سے گھر والے اس کو اٹھا کے لے جائیں، نہیں.
जो हक हमारे ऊपर है कि मैयत के घर वालों का साथ दें और जनाजे के पीछे जाएं। इत्तिबाउल जनाज़ कहा है, जनाजे के पीछे चलना। आज इसकी भी मुखालफत की जाती है कि बहुत सारे लोग पहले ही जाकर कब्रिस्तान में बैठ जाते हैं। ये शराब गलत नहीं है, शराब तो गलत नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर ये मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो हक है, हक की अदायगी कब होगी? जब जनाजा जा रहा है, आप जनाजे के पीछे कब्रिस्तान तय करें। और इसमें कितना अजर है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स किसी जनाजे पे की नमाज पढ़ता है, जनाजे पे नमाज पढ़ता है, उसके लिए एक क़िरात लिखा जाता है, और जो शख्स दफन तक शरीक रहता है उसके लिए 2 क़िरात। आज हमारा मामला क्या है? नमाज पढ़ के वापस, और चंद घर वाले घर के अपराध रखते हैं, जो दफन करते हैं, दफन करने के बाद दुआएं करने के बाद चले जाते हैं। आप पूरे एक क़िरात से बाहर हो जाते हैं। 2 क़िरात मुकम्मल दफन तक आप रहेंगे तो 2 क़िरात मिलेगा। एक क़िरात कितना है? एक क़िरात उहद पहाड़ के बराबर। उहद पहाड़ की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 14 किलोमीटर, और मदीना के पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़, तो 14 किलोमीटर का पहाड़, और वो भी सबसे ऊंचा पहाड़। उतना सवाब आपको सिर्फ जनाजे की नमाज पढ़ने में, और अगर आप दफन तक शरीक रहते हैं तो आपको डबल मिल जाता है। इतना ज़्यादा अजर सिर्फ मैयत के पीछे जाकर उस पर नमाज पढ़ना और उसके दफन तक उस वहाँ पर मौजूद है। तो आप सोचें कितने अजर इन 6 चीज़ों में, आप एक एक चीज़ को अगर सोचें तो कितना अजर आपको हासिल होता है। तो ये सब मामूली चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं, बड़ी आसान चीज़ें। सलाम का जवाब देना, सलाम करना कौन सा मुश्किल काम है? किसी की दावत मिली, आप जाके वलीमा खा के आ रहे हैं, ये कौन सी मुश्किल चीज़ है? कोई बीमार है, उसकी आदत कर रहे हैं, कोई मशवरा मांग रहा है, आप उसको मशवरा दे रहे हैं। कोई बीमार है, आप इयादत करने जा रहे हैं। इसी तरीके से कोई मर जाता है, उसके लिए आप 1 घंटा खर्च कर देते हैं। तो ये कोई बहुत यानी ऐसी चीज़ें जो आप नहीं कर सकते, या जिसमें बहुत ज़्यादा आपका नुकसान होने वाला। ज़ाती तौर पे देखें तो कोई नुकसान नहीं, आपका कहीं भी कोई माल खर्च नहीं हो रहा, न सलाम करने में, न दावत खाने में, न आपको मशवरा देने में, और न ही छींक का जवाब देने में, और न ही आपको जो है इयादत करने में, कहीं पे कहीं कोई पैसा आपका नहीं खर्च हो रहा, और फ्री में आपको इतनी नेकियां मिल रही हैं कि आप पर तसव्वुर नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि छोटी छोटी जो नेकियां हैं, इन नेकियों को हमें हासिल करना चाहिए। बहुत मामूली चीज़ होती है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी रहेंगी जो हमें क़यामत के दिन बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाएंगी। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो करने के बाद आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं होगा अब तक कि कितने जनाज़े में आप शरीक हुए, आपको ये भी याद नहीं होगा कितनी आदत आपने की, आपको ये तक नहीं याद है कितने लोगों का सलाम आपका जवाब आपने दिया, कितने लोगों को सलाम की, ये सब याद नहीं रहेंगी। लेकिन जब क़यामत के दिन आप देखेंगे तो आपको खुशी होगी कि इतनी सारी नेकियां मेरे मीज़ान पर की गई है, और यही वो खुशी है जो हकीकी है। वरना दुनिया की खुशी तो चंद लम्हों के बाद ज़ाहिर हो जाती है। आखिरत की खुशी रहेगी तो जन्नत का नसीब मिलेगा हमें, जन्नत में आला मकाम मिलेगा। और यही है मुसलमान की आखिरी और पहली ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला उसी जन्नत में था। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें और आपको इन हुकूक पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, इनको अपनी ज़िंदगी में अपनाने की तौफीक दे, और इन आमाल को अल्लाह ताला हमसे कबूल करे और जन्नत में हमें आला मकाम से आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।